پڑی ہو اور اس وقت جذبات کیا اور وہ نعرہ لگا رہے ہو پاکستان کھپے، وہ ہوتے ہیں بڑے لیڈر، وہ ہوتے ہیں بڑی پارٹیاں جنہوں نے، جن کی پوری لیڈرشپ نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے، پاکستان میں آئین کی بحالی کے لیے اپنے جان کے نذرانے دیے، پھانسی کے پھندے چومے، تحریکیں چلائیں ایم آر ڈی کی، وہ ہے بڑے لیڈر، وہ ہے بڑی پارٹیاں۔ یہ مصنوعی لوگ، یہی تاریخ میں غلط ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے نوجوان کو کہ یہ خود غرض لوگ، یہ مصنوعی لوگ جو پاکستان میں سیاست کے لیے بھارت اور اسرائیل سے فورن فنڈنگ لے رہے ہیں۔ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں، ان اکاؤنٹس کی ڈیٹیل، ان اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن الیکشن کمیشن کے اس ججمنٹ میں موجود ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہماری کوئی بھی عدلیہ سب کے لیے قابل احترام ہے، کیسے کہہ سکتی ہے ایسی پولیٹیکل پارٹی کو آپ کس طرح چلنے دیتے ہیں جس کے یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے، الزام نہیں ہے، ثبوتوں کے ساتھ، منی ٹریلز کے ساتھ کہ جی بھارت اور اسرائیل آپ کو پیسے دے رہا ہے کہ آپ پاکستان میں پالیٹکس کرو۔ ایسی پارٹی کو آپ کیا کہو گے کہ یہ لوگ بڑے لوگ ہیں، یہ بڑی پارٹیاں ہیں؟ وہ خود غرض لوگ اقتدار کی لالچ میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ملک کو بدنام کرنے کے لیے۔ کیا یہ لوگ بڑے لوگ بڑی پارٹیاں ہیں؟ بڑے لوگ وہ ہیں چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب، جب ان کی والدہ کی شہادت ہوئی تب بھی کہا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج۔ پہلی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج۔ یہ لوگ ہیں بڑے لوگ جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، جو قانون پہ یقین رکھتے ہیں، جو عوام کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں۔ آپ آج میسج کیا دے رہے ہیں اس طرح کی چیزوں سے؟ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں کہہ رہا ہوں میں نے بہت ہی قابل احترام سب لوگ ہیں، بہت ہی قابل احترام ہے، سب کے لیے احترام ہے، لیکن اس طریقے سے چیزوں کو سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے، ٹھیک نہیں ہوتے، لوگوں تک وہ میسج جو ہے وہ برا جاتا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں سب چیزیں سامنے ہونی چاہیے۔ کون سی جینین پارٹی، کون سی پولیٹیکل پارٹی، کون سی عوامی پارٹی کہے کہ جی مجھے ہر صورت میں اقتدار مجھے دو، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی کمپرومائز کرنا پڑے میں کرنے تیار ہوں، دھاندلی کے ذریعے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا لوگ 2018 کو بھول گئے کہ جہاز بھر بھر کے جس طرح لوٹے بنائے جاتے تھے، لوٹے خریدے جاتے تھے؟ کیا لوگوں کو علم نہیں ہے 2018 میں کیا ہوا؟ یہ جینین پارٹی ہیں، یہ جینین پارٹی کے لوگ ہیں جو ووٹ خرید رہے ہیں، یا یہ جینین پارٹیاں ہیں جن کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں تھا اسمبلی میں کوئی بل پاس کرے، خود کہتے تھے جی ہم ادارے کو بولتے تھے کہ جی ہماری مدد کرو کہ ہم جو ہے اپنے بل پاس کروائیں، ہمارے پاس ممبر پورے نہیں ہیں، یہ خود کی ان کی زبانی ہے۔ یہ ہے پولیٹیکل لیڈرز۔ اگر کوئی ہمارے آئین اور قانون کے تشریح کرنے والے وہ پڑھتے ہیں سب چیزیں، ظاہر ہے، اگر عمران خان کا اپنا انٹرویو کہتا ہے کہ جی میرے پاس تو اکثریت تھی نہیں پہلے دن سے، اگر اکثریت نہیں تھی تو جتنے قانون پاس کیے گئے، جتنے بجٹ پاس کیے گئے وہ سارے انلیگل تھے، اور وہ مانتا ہے شخص ہم نے انلیگل کام کیا، کسی ادارے کی مدد سے ہم بولتے تھے، کبھی ہم ممبر کم کروا دیتے تھے، کبھی گنتیاں غلط کروا دیتے تھے، تو کیا اس کو آئینی تشریح کرنے والے ہمارے قابل احترام لوگ یہ کہیں گے کہ جی یہ بڑے لوگ ہیں، بڑی پارٹیاں ہیں؟ یہ بڑے لوگ بڑی پارٹیاں نہیں ہیں۔ یہی اس ملک کی تباہی کا سب سے بڑا سبب ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو قبول کیا گیا، اس طرح کے لوگوں کو پیدا کیا گیا، اس طرح کے لوگوں کو عوام کے اوپر تھوپا گیا، اور اب ان کو بچانے کے لیے جو ہے وہ سافٹ کارنر پیدا کیے جا رہے ہیں۔ کیا کیا نہیں کیا اس شخص نے؟ ہمیں یاد ہے کہ کس طرح اس کو لاڈلے کا، اس کو مسلسل اس کو ٹریٹمنٹ مل رہی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان، میں ہمیشہ اس وقت بھی کہتا تھا کہ جس دن فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا تھا اس دن عمران خان پر پابندی لگنی چاہیے تھی۔ جس دن فورن فنڈنگ کیس کا ججمنٹ آئی تھی اس دن عمران خان ایکسپوز ہو چکا تھا، اس کے بعد کوئی مزید گنجائش نہیں تھی، لیکن پھر کیا تھا، سپورٹ عمران خان کو آ رہی تھی، وہ سافٹ کارنر تھا عمران خان کے لیے۔ جس دن عمران خان نے 9 مئی جیسا ہولناک واقعہ کیا، دوسرے دن بندیال صاحب کی کورٹ میں مرسڈیز میں گیا، اس مرسڈیز میں بندیال صاحب کے پاس کہا گیا گڈ ٹو سی یو، آپ مذمت کر لیجئے گا، یاد ہے جملے آپ کو، وہ مذمت کر لیجئے گا جو 9 مئی کو ہوا ہے۔ پورے ملک میں آگ لگا دی، آپ مذمت کرنے کی بات کر رہے تھے۔ آپ کے قومی اداروں کو، آپ کے پی ٹی وی کو، آپ کے ریڈیو پاکستان کو، آپ کی ایمبولینسز کو، آپ کی بسز کو، آپ کی املاک کو، آپ کے قائد اعظم محمد علی جناح کے گھر کو، آپ کے فوجی املاک کو، ان کو نقصان پہنچائے گا۔ آپ ایک جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مذمت کر لیجئے گا۔ کیا یہ قانون یہ نوجوان کو دے کے جا رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے
آج اس کی ایک ہوا چل رہی ہے، نوجوانوں کو غلط طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک غلط ایک پیغام پہنچایا جا رہا ہے، منفی ان کو نیگیٹیوٹی پیدا کی جا رہی ہے. تو اگر وہ نیگیٹیوٹی پیدا کی جا رہی ہے تو اکثریت تو کسی دور میں سری لنکا میں تامل ناڈو کی بھی بہت بڑی اکثریت تھی، انہوں نے ہتھیار بھی اٹھائے ہوئے تھے، بہت بڑی بدماشی تھی. اس شہر میں بھی کبھی بہت بڑا غنڈہ راج ہوتا تھا، لوگ کلیشنوں کے دور پہ ٹھپے بھی لگاتے تھے، کلیشنوں کے زور پہ لوگ مینڈیٹ بھی لیتے تھے. تو ہم کیا سب چیزوں کو، ہر غلط چیز کو پریسیڈنٹ کو بنا کے دیں گے؟ یہ بہت بڑی پارٹیاں ہیں، یہ بہت بڑے لوگ ہیں، ان پہ قانون کا اطلاق نہیں ہوتا. کیا بڑی پارٹی کا مقصد ہے کہ اس پہ قانون کا اطلاق نہیں ہوگا؟ کیا کوئی بڑا لیڈر اگر بن جائے سوشل میڈیا پہ گالم گلوچ دے کے لوگوں کے خلاف سازش کر کے، تو اس کا مقصد اس پہ قانون کوئی اطلاق نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں معاف کر دی جائیں. کس کو نہیں پتا 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا؟ پاکستان میں کون سا ایسا شخص ہے جس کو نہیں پتا کیا ہوا؟ اور اس شخص نے کیا کیا نہیں کیا؟ معزز جج حضرات کے خلاف ریفرنس بھیجے، جو اس وقت بھی موجود ہیں جج حضرات، ان کے خلاف ریفرنس بھیجے، کیونکہ وہ اس کو پتا تھا کہ وہ اس کی ڈکٹیشن میں نہیں آئیں گے عمران خان کی. میڈیا کا آواز بند کرنے کے لیے کون کون سے بل نیشنل اسمبلی میں نہیں لے کے آئے یہ لوگ، کون کون سے ریفرنسز نہیں لے کر آئے نیشنل اسمبلی میں یہ لوگ، جنہوں نے قانون کی دھجیاں اڑائی. ان لوگوں کو ہم آج یہ پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے کہ یہ بڑے لوگ ہیں، یہ بڑی پارٹیاں ہیں، یہ بڑی اقتدار والی پارٹیاں ہیں. تو یہ ہم ہاتھ سے کہیں پہ کوئی غلط پریسیڈنٹ نہ کریٹ کر رہے ہوں. میری اپیل ہوگی، میری التجا ہوگی، جو جینوئن ڈیموکریسی رکھنے والے لوگ ہیں، جو ملک کی ترقی چاہتے ہیں، جو ملک میں عوام کی حکمرانی چاہتے ہیں، جو ملک میں صاف شفاف انتخابات چاہتے ہیں، جو دھاندلی کی پیداوار نہیں ہے، ان کو اس صف میں نہ ڈالا جائے. ملک میں ہر گورنمنٹ کو پورا حق ہے کہ وہ اپنا ٹینیور پورا کرے. پیپلز پارٹی کی حکومتیں 2 مرتبہ گرائی گئیں اور اس کو 58(2)B کے ذریعے